پشتون باتور پشتون بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی تنظیموں نے اور ہمارے دوستوں نے اسپیشل خواتین نے جو آج کے احتجاج میں شرکت کی ہے، سب کا شکریہ. تقریر سے پہلے افغانستان میں جو زلزلہ زدگان ہیں ان کے ساتھ اظہار افسوس، اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ مشکل کی اس کڑی میں ان کا ساتھ دے. آج جب اپنے حق کے لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں تو یہاں میڈیا میں بہت کم آپ کو مجھے تو صرف ڈان نیوز کی ایک مائک نظر آ رہی ہے اور ایک اسد طور صاحب ہے، باقی کوئی میڈیا نہیں ہے. یہاں پر بتایا گیا کہ ریاست کی طرف سے پابندی ہے کہ پی ٹی ایم پر بندش ہے، اس کو نشر نہ کیا جائے. وہ پابندی جو راوانوار پر نہیں ہے، وہ پابندی جو احسان اللہ احسان پر نہیں ہے، وہ پابندی جو بذات خود باجوہ پر نہیں ہے، وہ پی ٹی ایم جو امن و امان کی بات کر رہے ہیں اس پر ہے. آج بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ پابندی پی ٹی ایم پر ہے یا پورے پشتون قوم پر ہے. وہ جو 4 نوجوان شہید ہو گئے وہ تو پی ٹی ایم کا مسئلہ نہیں تھا، اس کو کوریج دیا گیا نہیں دیا گیا. باجوڑ کے ایک رہائشی چند دن پہلے پشاور پریس کلب کے سامنے اپنے بچوں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا کہ میرا گھر تھا، اس پر فوج نے قبضہ کر دیا، اس میں فوج رہ رہی ہے. مجھے بتایا جائے کہ میں کہاں رہوں، اس کو کوریج نہیں دیا جاتا ہے. سوات میں لوگ مشران آ کر پورا جرگہ کرتے ہیں، اس کو کوریج نہیں ملتا ہے. یہ بات نہ کیا جائے کہ پی ٹی ایم پر پابندی ہے. پاکستانی میڈیا میں پشتونوں پر پابندی ہے اور پشتونوں کے ہر مسئلے پر پابندی ہے. یہاں صرف اس پشتون پر وہ پابندی نہیں لگائیں گے جو بکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل کر اپنے وطن کے استحصال میں اس کی مدد کرتا ہے. وہاں سے وہاں سب کے سب پر یہ پابندی لگا دی ہے انہوں نے. دیکھو ابھی پچھلے دنوں خیبر کا ایک بچہ 14 سال عمر تھا، ابھی انہوں نے زندگی کو پہچانا جانا بھی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. انہی فوج کے بوئے ہوئے لینڈ مائنز کا شکار ہوا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے گئے. کون سے میڈیا میں اس کو کوریج دی گئی؟ کہاں تھی وہ پولیس جو پی ٹی ایم کے ایک چھوٹے احتجاج پر ایف آئی آر درج کرنے کے قابل ہے؟ مگر میری شہداء سے لے کر اس بچے تک کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ ایف آئی آر کر سکے. یہ ایک مکمل امتیازی سلوک ہے اس ملک میں. روزانہ وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے. شمالی وزیرستان میں یہ جو 4 نوجوان تھے، سنیب، اسد، وقار، اماد، یہ سارے یونیورسٹیوں سے فارغ نوجوان تھے. پیریفریز میں بہت مشکل ہوتا ہے جب والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. ٹارگٹ کلنگ کے 435 واقعات وہاں ہو گئے اور پاکستان کے کسی عدالت میں اور پاکستان کے کسی جج میں یہ جرت نہیں پیدا ہو گئی کہ اس کا کوئی تفتیش کر لے. وہ فوج جو اس نام پر آئی ہوئی ہے کہ ہم یہاں عوام کی تحفظ کر رہے ہیں، وہ خود اس میں ملوث ہے اور چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک اسٹریٹجک لالسنس ہو. ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ان علاقوں میں جہاں مدنیات زیادہ ہے،
اگر وہاں پر بدامنی نہ ہو، اگر وہاں پر انسیکیورٹی نہ ہو تو سیکیورٹائزیشن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا. تو وہ کس نام سے وہاں پر پورے پہاڑوں پر قبضہ کریں گے، پورے علاقے کو قبضہ کریں گے؟ اسی کے لیے کہ وہ انسیکیورٹی پیدا کر دیتے ہیں، پھر سیکیورٹائزیشن کے نام پر مدنیات کو لوٹ لیتے ہیں اور ان پر جا کر آسٹریلیا میں اور بیلجیم میں اپنے لیے بنگلے خریدے. اور یہ ایک اسٹریٹجک لالسنس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ویسے ہو رہا ہے، یہ ایسے ویسے نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک پلاننگ کے ذریعے ہو رہا ہے. دوستو، اگر پلاننگ نہیں ہے تو میران شاہ اتنی محفوظ جگہ ہے کہ چیف آف اسٹاف وہاں جا سکتا ہے، جنرل فیض جا سکتا ہے، وزیر اعظم جا سکتا ہے، مگر اس وطن کا اپنا جو بچہ ہے وہ نہیں پھیر سکتا ہے وہاں. اگر لالسنس ہوتی اور وہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تو باقی کا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دتا خیل جو یورن لائن کے قریب علاقہ ہے اس میں جنرل فیض گاؤں میں پھر سکتا ہے، مگر سنید داوڑ، وقار داوڑ، اماد داوڑ اور اسد داوڑ نہیں پھر سکتے اپنے گاؤں میں. یہ اسٹریٹجک لالسنس ہے جو پیدا کی گئی ہے، اور اسپیشل ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پر مدنیات زیادہ ہے، یہاں پر اسٹوڈنٹ ہے، باقی جو بھی ہے یا جو ہمیں سنتا ہے جا کے چیک کر لے. گویا محمد خیل نارتھ وزیرستان کے مدنیات کا گڑھ ہے. نارتھ وزیرستان میں کاپر اور گولڈ کے بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں اور 4 سال سے ان کو لوٹ رہے ہیں. یہاں پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ان قتل عام سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو بیلجیم سے لے کر آسٹریلیا تک جزیرے نظر نہیں آ رہے؟ مجھ سے فائدے کی بات پوچھ رہے ہو؟ کیا آپ لوگ پاپا جونز کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ان قتل عام کا کیا؟ اور جب کوئی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، ہر وہ فرد، ہر وہ تنظیم، ہر وہ جگہ ہمارے پشتونخوا میں ٹارگٹ پر ہے جہاں ہمارے اتفاق، اتحاد اور امن کی باتیں ہو رہے ہیں. وہاں پر بشیر بلور سے لے کر عثمان لالا تک، عارف ارمان خڑکمر تک ہر وہ شخص ٹارگٹ کر دیا گیا جو اس وطن کی بات کر رہا تھا. ہر وہ جگہ جہاں پر اتفاق، اتحاد ممکن ہو سکا، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے وہاں پر کوئی جنازہ گاہ ہے، چاہے عیدگاہ ہے، چاہے بازار ہے، جہاں پر پشتون اکٹھے ہو سکے ان سب میں بم دھماکے تاکہ اس کا اتحاد پیدا نہ ہو. یہی باتیں ہیں، یہی غم ہے جو ہم روئے جا رہے ہیں. اور علی وزیر جب ان سارے واقعات کا ذکر کر رہے تھے تو وہ جیل میں ہیں. اس ملک میں سب کو آزادی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو امن مانگ رہے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ امن مانگنے والے لوگوں کی قدر وہ لوگ کریں گے جو خود بھی پر امن رہا ہو، جو خود دہشت گرد ہے، جو خود کلر ہے، قاتل ہے، وہ کیوں امن کے لوگوں کے احترام کریں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے احسان اللہ احسان کی قدر کریں گے، وہ روان ور کی قدر کریں گے، وہ دہشت گردوں کی قدر کریں گے. یہی وجہ ہے علی وزیر کو جیل میں رکھا گیا. میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جب اپوزیشن میں تھی تو بڑی روئی جا رہی تھی کہ علی وزیر کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیا جائے، کیوں وہ اسمبلی میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. مگر آج جب ان کی اپنی حکومت ہے، پہلے پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے تھے، پھر ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت جاری کر دی کہ ہم یہاں جاری کر دیں گے، وہاں اسپتال میں کوئی ڈرامہ بنا دیں. علی وزیر جیل میں کیوں ہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے اس کا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ان جرنیلوں کے کاروبار کو اور کالے کرتوتوں سے پردہ اٹھایا ہے. اور
ایک FIR پھر دوسرا FIR پھر تیسرا FIR، ہر چیز پر سموٹو ایکشن لینے والے جج پھر یہاں پر تعصب کا شکار ہو کر پشتونوں کے نمائندے کے لیے کچھ نہیں ہوتے۔ اور حنیف پشتین 3 سالوں سے جیل میں ہے، اور عدالت میں جب ہم یہاں پر پچھلے دھرنا احتجاج کر رہے تھے تو 8 بار ایسے پیشیاں ہوئے تھے جس میں سرکاری گواہ پیش نہیں ہوتے، اب وہ پیشیاں 15 تک پہنچ گئے، مگر ابھی بھی اس جج میں یہ جرات پیدا نہیں ہو گئی کہ وہ فیصلہ کر سکے اور حنیف کو رہائی دے سکے۔ اور اویس عبدال ابھی تک جیل میں ہے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ فوج کے خلاف بول رہے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کے وردیاں اپنے پاس سنبھال رکھ کر آپ کے 90,000 لوگوں کو واپس بھیجا تھا، اس کے ابھینندن کو تو چائے پلا کر واپس بھیج رہے ہو۔ ہمارے لیے بدماش بن گئے ہو۔ یہ کمزوروں پر طاقت کا استعمال کرنا باقی کا پتہ نہیں ہے، مگر ہمارے پشتون بیلٹ میں بے غیرتی کی یہ بھی ایک علامت سمجھی جاتی ہے کہ کمزور لوگوں پر کوئی طاقت کا استعمال کرے۔ طاقت کا استعمال کرنا ہوتا جب کشمیر آپ سے لیا جا رہا تھا تب آپ کرتے، ابھینندن کے خلاف کرتے اور کلم کلا دوسرے لوگوں کے خلاف کرتے، مگر آپ کمزور لوگوں پر ہمیشہ طاقت کا استعمال کر رہے ہو، اور ایسے اعمال اس ملک کو چلانے کے نہیں ہیں۔ ہمارے دوست نے بات کی جب پاکستان 1971 میں ٹوٹا تو ذمہ دار یہی فوج تھی، اور دوبارہ ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ دوبارہ ٹوٹ جائے، یہ دوبارہ بھی یہی ذمہ دار ہوں گے۔ ملک کیا کہیں ہم اس کو؟ ملک تو وہ ہوتا ہے جہاں مختلف انسٹیٹیوشن مل کر عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ یہاں مختلف انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں صرف فوج ہے۔ وہ ہمیں بتایا جاتا تھا، کافی بار یہ میں نے بات کی کہ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے انسان پیدا کیے، باقی سارے مخلوقات ان انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہیں۔ یہاں پر فوج ہے اس ملک میں، باقی سارے ادارے ان کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ فوج بذات خود امریکہ کے ہر بات کے لیے ریڈی ہے کہ وہ کیا کریں۔ وہی خیر بخش مری کہ ہم غلام کے غلام ہیں۔ دوستو، ان سارے حالات میں جب وہاں ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم ہے، سیاسی نمائندے جیل میں ہیں، جو باہر ہیں ان سب پر پابندیاں ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آ کر خوشحال وزیرستان وغیرہ ٹرینڈ چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، لینڈ مائنز، مدنیات پر قبضے، عوام میں انتشار پھیلانا، خیلوں اور قبیلوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا، ان کے علاوہ اور کوئی خدمت نہیں ہے ہمارے علاقے میں ان لوگوں کی۔ اور ابھی دوبارہ طالبانوں کو اوپر اٹھانے کے لیے تاکہ یہ باتیں دوبارہ اٹھ جائیں۔ ایک بار مذاکرات کی بات کہی گئی، ابھی کہیں گے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھو، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، یہ لوگ جنگ ضرور پیدا کریں گے، کیونکہ جنگ کے علاوہ اور کاروبار کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور ان کے کوئی سکلز نہیں ہے۔ کسی بھی صورت یہ جنگ کے لیے راہ ہموار کریں گے، اور ہم اور آپ نے اس جنگ کی مخالفت کرنی ہے جس میں ہمارا وطن تباہ ہو رہا ہو۔ یہ ادریس خٹک 14 اپریل اس کو سنا دی گئی ایک ملٹری کورٹس میں، نہ وہاں پر وکیل ہے نہ وہاں پر دلیل ہے، اپنی طرف سے جو آپ کی مرضی ہے سزا دے دو۔ پشتونوں کے ساتھ یہ ناروا سلوک، یہ ظلم و جبر، یہ بند کیا جائے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ
کہ یہ ظلم جبر بند کر دیا جائے. اس کے نتائج پھر ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ لوگ بے بس ہیں اور آپ طاقت میں ہیں. اگر ایسا موقع آیا کہ آپ کی طاقت کم پڑ جائے گی، پھر اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو یہ لوگ اس دن آپ سے اپنا انتقام لیں گے. آپ آج انصاف کرو، آپ آج انصاف کرو. یہاں کی عدالتیں، یہاں کے جج اس صورتحال کو جاننے کی کوشش کرے کہ پیریفریز کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کے نوجوان اس ملک کے ساتھ وابستگی رکھنے کی کوئی ایک دلیل اور جواز اپنے علم اور اپنے سمجھ کے مطابق نہیں پیدا کر سکتے. کیوں لوگوں کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے؟ آج یہاں پر جمع ہو کر ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جج صاحب وہاں پر پشتون بیلٹ کے پیریفریز میں تعلیم یافتہ اور قوم کے خدمتگار نوجوانوں کا صفایا کیا جا رہا ہے. سموٹو ایکشن لے لے. علی وزیر کے کیس پر سموٹو ایکشن لے لے. حنیف پشتین اویس کو رہا کر دیا جائے. ہم آج یہی فریاد کے لیے یہاں آئے ہیں. مگر پھر بھی نہیں سنا جا رہا ہے. ہم اپنی مقدمہ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی قوم کے مقدمے کو زندہ رکھنے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور اس راستے میں جو بھی قربانی دینی پڑے قربانی دیں گے. اور دوستو مایوس نہیں ہونا، مایوسی چاہو نہ کئی زمینما تو مختلف نامنو باندے تغیرت پا الفاظ باندے پتیگی کام پزوانانو کے دا سوچ و فکر خوانول کی گی چو گویا استا احتجاج اور استا دا پی ٹی ایم حلے زلے دا دا ہچ کار میں پتے غلامی کے دخپل کام وطن مقدمہ جواندی ساتل دا پی ٹی ایم کار دائی. اگا کہ پہر صدا دخپل کام مقدمہ جواندی ساتل دا ننم پتے خاورہ باندے یو طرف دا کام خدمت کبھی، بل طرف دا مستقبل حالاتو دا پارا او دخپل کام دخپل واقع دا پارا تیارے آنے کبھی. ملگرو دا مایوسے طرف تا کھلاڑے دا بدا دیگی کام شکست بھی. ہتس کلا چھ پخپل زان کے دننا دا دیگی کام شکست پا طرف زان دون زی. دا دیگی وطن مقدمہ دا دا مغز وندن دخپل وطن پنا مدائی اور دا دیگی دا پارا با مبارزہ کہو باقی دا پی ٹی ایم مشرطابہ پا حالاتو باندے اور دا حالاتو پر دے عمل باندے خروغ پوئی گی. اور چکل ہم وقت راشی دا وقت دا ہر سے بدل با خواہ پا تکڑا سر آخستل کی گی. ملگرو منظم سے خدای متل خوشحال لرا. آخر میں ایک بار پھر ہم میرے لی کے 4 نوجوانوں کے حوالے سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں. علی وزیر، حنیف پشتون، اویس عبدال کی رہائی کا اور ادریس کٹک کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. شکریہ.